اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، ربیع الاول کے عنوان سے ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ ربیع الاول آتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکالتے ہیں. اللہ ہماری عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت، طریقے اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ ہم نے بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اخلاق حسنہ کہ عملی میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو اخلاق دکھائے. ایسے ایسے حالات بھی آئے کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، جبر کیا، لبے سڑک بازار کے بیچ میں آپ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے رسول نے اپنے اخلاق کا دامن کبھی نہیں چھوڑا. یہی پریکٹیکلی لائف میں ہم سب کو اپنانے کی ضرورت ہے میرے بھائی. ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں. اللہ نے بڑا بنایا ہے تو کتنے لوگ ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں. ہمیں اپنے عملی میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانی حقوق کہ جس کو ہم انگریزی میں ہیومن رائٹس کہتے ہیں. آج کل ہیومن رائٹس کا نعرہ یورپ کے ممالک بہت زبردست انداز میں لگاتے ہیں. یو قائم کیا گیا، اقوام متحدہ اس کے لیے قائم کیا گیا. لیکن سوچنا چاہیے کہ جس ہیومن رائٹس کی یہ لوگ بات کرتے ہیں، اس کی تعلیم میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پہلے ہم کو عطا فرمائی. انسانی حقوق. چنانچہ اس کے لیے میں نے جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ سن لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں. قرآن کریم کے 4 پارہ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سنو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر شریک نہ ٹھہراؤ. اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، عبادتوں میں نیکی کرنے میں کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہو جائے گی، اللہ معاف کر دیں گے اگر معاف کرنے بھی آئیں. لیکن ہماری عبادتوں میں، ہمارے کام کاج کے اندر اگر کہیں نہ کہیں شرک تو کیا، شرک کی بو بھی آ گئی، اللہ معاف نہیں کرے. اللہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. شرک کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، شرک کے ساتھ کوئی سودا نہیں، سیدھا جہنم، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہی نہیں.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پکا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں کبھی بھی کوئی کام کرے تو سوچے، اللہ نے عقل دی ہم سب کو، سوچیں کہ میرے کہیں کسی کام میں کوئی شرک تو نہیں کر رہا، میں شرک تو نہیں کر رہا، میرے کام سے کہیں ایسا ثابت تو نہیں ہوتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، یا کسی اور کے دامن میں جا کر اپنا سر چھپا رہا ہوں یا اپنا سر جھکا رہا ہوں۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت کہتی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ والدین یہ ایک الگ موضوع ہے، الگ ٹاپک ہے، کبھی اس پر بھی گفتگو ہوگی، پہلے بھی ہو چکی ہیں، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کس کے ساتھ، یعنی کون کون سی چیزیں اللہ گنوا رہے ہیں، اس لائن میں اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں، تو اس کی حیثیت کتنی بڑی ہو۔ جہاں اللہ اپنی عبادت کرنے کی بات کر رہے ہیں، جہاں اللہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وہاں اللہ یہ بات کر رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ ہاں، تمہارے ایٹیٹیوڈ سے، تمہارے بات کرنے کے انداز سے، تمہارے کام کرنے کے انداز سے کہیں یہ ثابت نہ ہو کہ تم اپنے والدین کو آنکھیں دکھانے والا کام کرو، تمہاری آواز تمہارے والدین کی آواز کے سامنے اونچی، ایسا کبھی بھی اپنی باڈی لینگویج سے بھی ظاہر نہ کرو۔ صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ پھر آگے بہت ساری چیزیں گنوائی، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، 7 چیزیں گنوائی، 7 چیزیں گنوائی جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی، جس میں فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اسی لیے جہاں صدقے کی بات آتی ہے، بہت سارے لوگ مسئلہ معلوم کرتے ہیں مولانا صدقہ نکالنا ہے، ہم نے تو بکرا لے کے وہاں پر دے دیا۔ میں نے کہا بھائی جب بکرا لیا 12,000 روپئے کا، تو 1,000 روپیہ اور مزید دے کے اس کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرواؤ، اور اس کا گوشت اپنے ہی رشتے داروں میں جو مستحق ہے ان کو دو، ڈبل ثواب ملے گا آپ کو۔ صدقہ ادا کرنے کا، رشتے داری کا خیال رکھنے کا۔ یہ کیا ہوا 12,000 15,000 کا بکرا لے لیا اور دے دیا کہیں پر، کسی مدرسے میں دے دیا، کھلا جگہ پر دے دیا، خود کچھ نہ کرنا پڑے۔ صلہ رحمی کی قرآن کریم میں بہت تعلیم دی گئی ہے میرے بھائی۔ چنانچہ فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، جن کے سر کے اوپر ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، جن کی پرورش کوئی کرنے والا نہیں ہے، ان کا اس نے سلوک کرو۔ روایتوں میں آتا ہے اگر دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم نے کسی یتیم بچے کے سر پر محبت کے ساتھ اگر ہاتھ بھی پھیر دیا، روایت میں ہے اس کے سر میں جتنے بال ہیں اللہ تمہارے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے۔ کتنا آسان کام۔ چنانچہ یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کی بات کی، والمساکین، محتاجوں کا خیال رکھو، والجار ذی القربى والجار الجنب، اپنے وہ پڑوسی جن کو آپ پہچانتے ہیں، اپنے وہ پڑوسی جن کو آپ نہیں پہچانتے ہیں، تمام کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرو۔ روایت میں آتا ہے تم رات کو پیٹ بھر کے اگر سو گئے اور تمہارا پڑوسی اگر بھوکا ہے، فرمایا کہ اچھا تو یہ تھا کہ اس پیٹ کے اندر جہنم کی آگ ڈالی جاتی۔ جس پیٹ نے اپنا تو پورا کر لیا، لیکن اس کا رشتہ دار، اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے، روایت میں کہا گیا اچھا تو یہ تھا کہ اس پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے، کہ جس پیٹ نے اپنے پڑوسی کا خیال نہیں۔ قرآن کریم کی آیت پھر آگے فرمایا والصاحب بالجنب، اور ہم محفل، ہم پیالہ، ہم دوست جو تمہارے ساتھ رہا کرتے ہیں ان کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھو، وابن السبیل، مسافر کا خیال رکھو، وما ملکت ایمانکم، اور وہ تمہارے غلام جو تمہارے نوکر چاکر تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں ان کی ضرورتوں کا تم خیال رکھو۔ یہ 7 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنوائی۔ قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ نے فرمایا دیکھو بندو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اس کے سلوک کرو، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کے سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ چاہے آپ پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو ان کے ساتھ اس کے سلوک کرو، والیتامی والمساکین، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اس کے سلوک کرو۔ ان تمام چیزوں کو گنوانے کے بعد اللہ نے فرمایا
ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ جو تکبر کرتا ہے اور جس کو میں آپ کو سمجھانے کے انداز میں اپنے الفاظ استعمال کر سکتا ہوں، جو سیلفش، جو خود پسند ہے، اپنا ہی ہمیشہ ہر چیز میں اپنا ہی فائدہ دیکھتا ہے، سوارتھی آدمی جس کو کہا جاتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. قرآن کریم کی آیت اور اس کا ترجمہ جب آپ کے سامنے آ گیا، اس میں آپ غور و فکر کرو کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کی تعلیم دی. پوری آیت میرے بھائی یہ ہیومن رائٹس کے اوپر ہے. پوری آیت کے اندر انسانی حقوق کی تعلیم دی گئی ہے. اس آیت میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کا خیال رکھو، غیر مسلم کا خیال نہ رکھو. اللہ نے پڑوسی، مسکین، مسافر، محتاج، ان لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھنے کو کہا گیا. اس سے بڑی آیت پورے قرآن کریم کے اندر جو ہیومن رائٹس کی تعلیم دیتی ہو، جو انسانی حقوق کی تعلیم دیتی ہو، اس سے بڑی آیت کبھی نہیں ہو سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایتیں میرے بھائی، مسلم شریف، ابو داؤد شریف کی روایتیں، وقت کم ہے، میں زیادہ روایتیں آپ کے سامنے تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس کا نچوڑ آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کہ جس نچوڑ میں یہ تعلیم دی گئی ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسانی حقوق کا خیال رکھو. صحابہ فرماتے تھے کہ بعض مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق کو لے کر، دوسروں کی ضرورتوں میں کام آنے کو لے کر، اس ٹاپک کے اوپر اللہ کے رسول اتنی بات کرتے تھے کہ کبھی کبھی ہم کو یوں لگنے لگتا تھا کہ کہیں وراثت میں پڑوسیوں کا حصہ نہ آ جائے. صحابہ فرماتے اللہ کے رسول ان دونوں ٹاپک کے اوپر اتنی کثرت سے بات کرتے تھے کہ بھئی پڑوسیوں کا خیال رکھو، ضرورت مندوں کا خیال رکھو، سیلفش نہ بنو، اپنے پاس اللہ نے دیا ہے تو دوسروں کی ضرورتوں میں کام آؤ. ان ٹاپک کے اوپر اللہ کے رسول اتنی کثرت سے گفتگو فرماتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کہیں وراثت میں ان کا حصہ نہ آ جائے. اتنا اللہ کے رسول نے انسانی حقوق کے اوپر توجہ دی ہے میرے بھائی. اور ہم نے انسانی حقوق کو ہی چھوڑ دی. ہم نے تو صرف 5 وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو ہی دین سمجھ لیا. اس کے علاوہ دین کے کسی پہلو کو یا تو جانتے نہیں ہیں، یا جاننا نہیں چاہتے، یا پھر جانتے تو بہت ہیں، عمل میں لانا نہیں چاہتے. وہی باتیں مفید ہوتی ہیں جو انسانی زندگی میں عمل پیرا. ورنہ بہت ساری نصیحت کی باتیں تو دیواروں پر لکھی ہوئی رہتی، اسٹیٹس رکھے ہوئے رہتے ہیں، کتنے فیس بک اور سوشل میڈیا کے اوپر ہم لوگ پھیلاتے ہیں، لیکن وہی باتیں اگر اپنی زندگی میں نہیں اپناتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ملتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی کتنی بڑی بڑی باتیں کی. میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں. حضرت ابو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر میں تشریف فرما تھے. اللہ کے رسول کے داہنی جانب حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے، جن کی عمر بہت کم تھی، یعنی کہ بچے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 8 سال تھی. اور یہ قصہ تو میں اس سے بھی پہلے کا بیان کر رہا ہوں، یعنی وہ بہت زیادہ بچے تھے. وہ اللہ کے رسول کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے. اور اللہ کے رسول کی بائیں جانب حضرت خالد بن الولید، آپ نے نام سنا ہوگا، جن کو اللہ کے رسول نے لقب دیا تھا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار ہے. تو جن کو اللہ کے رسول نے لقب دیا تھا کہ خالد تو اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ، اللہ کی تلوار. یہ اللہ کے رسول کے بائیں جانب بیٹھے ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عباس بچے ہیں، وہ داہنی جانب بیٹھے ہوئے. کسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے، کسی نے کوئی پینے کی چیز دی، اللہ کے رسول نے نوش فرمائی، اس میں سے تھوڑی بچ گئی. تو میں آپ کو آگے یہاں پر رک کر ایک بات بتا دوں کہ کسی بھی کوئی چیز اگر دینی ہو تو پہلا حق داہنی جانب والے کا ہوتا ہے، پھر بائیں جانب والے کا حق ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ داہنی جانب میں تو بچہ ہے، یعنی عبداللہ ابن عباس، اور بائیں جانب میں خالد بن الولید بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کے رسول کا ارادہ ہوا کہ یہ چیز میں خالد بن الولید کو دوں، لیکن حق بچے کا ہے. تو اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ بھائی یہ جو مشروب تھوڑا سا بچ گیا ہے، کیا میں خالد بن الولید کو دے سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں میرے بھائی، سوچنے اور سمجھنے کی بات.
حضور پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو پینے کی چیز بچ گئی ہے وہ میں خالد بن الولید کو دے سکتا ہوں؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی بچی ہوئی برکت والی چیز میں کسی کو نہیں دے سکتا، آپ کی بچی ہوئی برکت والی چیز میں کسی کو نہیں دے سکتا، مجھے ہی چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے وہ پیالہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو اتنی زور سے دیا کہ صحابہ یہ سمجھنے لگے کہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں آئی یہ بات کہ بھائی خالد کو دے دیتے، خالد بن الولید کو، تم نے اپنا حق نہیں چھوڑا۔ لیکن ان تمام کے باوجود اللہ کے رسول نے حقوق کا خیال رکھا۔ حضور نے خالد بن الولید کو نہیں دیا، عبداللہ ابن عباس سے مانگا تو اللہ کے رسول نے انہی کو دیا۔ یہ ایک قصہ ہے، قصہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کان کے اچھے لگنے کے لیے نہیں، اس میں سے ہمیں تعلیم اور سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دوسروں کے حقوق کا کتنا خیال رکھا ہے۔ ایک صحابیہ تھی جن کا نام تھا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام تھی، باندھی تھی۔ اللہ کے رسول نے یا کسی صحابی نے ان کا کہیں پر نکاح کروا دیا تھا کسی غلام کے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر باندھی کا کہیں پر نکاح کرا دیا جائے اور وہ باندھی بعد میں آزاد ہو جائے تو اس کو حق ہے کہ اپنا نکاح باقی رکھے یا طلاق لے لے، یہ اس عورت کا حق ہے۔ چنانچہ حضرت بریرہ جب آزاد ہو گئی تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دو، جب تک میں غلام تھی میرے آقا نے میرا نکاح آپ کے ساتھ کروا دیا تھا، اب میں آزاد ہو گئی، اب میں آپ کے نکاح میں رہنا نہیں چاہتا، مجھے آپ طلاق دے دو۔ اور وہ صحابی حضرت بریرہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے پیچھے پیچھے مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ میری سفارش کر دیجئے، بریرہ طلاق لینا چاہتی ہے، میں طلاق دینا نہیں چاہتا، میں بریرہ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بریرہ، ہم جانتے ہیں کہ یہ تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، تمہارے پیچھے پیچھے مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہیں، تم ان کے نکاح میں رہو، کیوں طلاق لینا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر میں زندگی ان کے نکاح میں رہنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ کا مشورہ ہے تو میں ان کے نکاح میں رہنا نہیں چاہتی۔ حضور نے فرمایا نکاح میں رہنا نہ رہنا یہ تمہارا حق ہے، میں نے تو صرف مشورہ دیا ہے، میرا کوئی حکم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کا مشورہ ہے تو مجھے ان کے نکاح میں نہیں رہنا۔ یہ قصہ میں نے آپ کو بھی سنایا، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دوسروں کے حقوق کی کتنی رعایت کی۔ ایسی قرآن کریم میں، حدیث کی کتابوں میں ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں جہاں قدم قدم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کی، ہیومن رائٹس کی رعایت جو اللہ کے رسول نے کی ہے، دنیا کے کسی مذہب نے اتنی نہیں کی۔ پھر کوئی ہمیں یہ تعلیم دے کہ مسلمان انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھتے؟ مسلمانوں میں انسانی حقوق کے چیپٹر کو لے کر کوئی بات ہی نہیں ہے، انسانی حقوق کے چیپٹر کے اوپر مسلمانوں کے پاس کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ ارے میرے بھائیوں، جب دنیا ہیومن رائٹس کے ایکٹ سے واقف نہیں تھی، سالوں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو انسانی حقوق کی تعلیم دی۔ یہ بات الگ ہے کہ آج کا مسلمان ان تعلیمات کو بھول گئے۔ اللہ ان تعلیمات کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی ابتدا اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھو، میں اور آپ، ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا ہم لوگ اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ حقوق کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اللہ نے ہمیں آقا اور سیٹھ بنایا ہے، ہمارے ہاتھ کے نیچے 2 4 5 لوگ کام کرتے ہیں، تو کیا ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے کاریگر اور نوکر چاکر کا ہم خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ یہ انسانی حقوق ہیں جس کی تعلیم قرآن کریم نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر ہم سب کو عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انسانی حقوق کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دن انسانی حقوق پر ہم صرف اتنی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، 53 سال کی جو مکی زندگی ہے، اس کا ہلکا سا جائزہ لے لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ مکی زندگی کیسے رہی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، 2 ماہ کا حمل تھا، ابھی 2 مہینے کا حمل تھا، اور اس وقت ابا حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو بچپن سے ہی باپ کا سایہ تو سر پر تھا ہی نہیں، ماں تھی۔ اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ عرب کی عورتیں اپنے بچوں کو شہر چھوڑ کے گاؤں میں بھیج دیا کرتی تھی، گاؤں کی عورتیں ان کو دودھ پلاتی تھی اور ان کو بڑا کرتی تھی تاکہ گاؤں کا ماحول اچھا ہو۔ پیاری اور اچھی زبان جو بولی جاتی تھی اس زمانے میں گاؤں میں بولی جاتی تھی، شہروں میں اچھی زبان نہیں بولی جاتی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قبیلہ بنو سعد کے علاقے میں بھیجا گیا، جو بالکل پرفضا ماحول۔ جب ہم لوگ عمرہ میں گئے، طائف سے بھی 45 کلومیٹر دور، طائف سے 45 کلومیٹر دور یہ قبیلہ بنو سعد کا ماحول ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی، کہ آپ کی پیدائش کے بعد ماں امینہ نے آپ کو حضرت حلیمہ کے حوالے کیا اور حضرت حلیمہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے قبیلہ بنو سعد میں لے گئے۔ آج بھی اگر ہم جاتے ہیں عمرہ وغیرہ کے لیے اور قبیلہ بنو سعد میں جب پہنچتے ہیں تو ماحول دیکھ کر ایسا خوشگوار ماحول معلوم ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کیوں اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کی بچپن کے 4 سال کی زندگی یہاں پر گزاری ہے۔ لوگ اتنے سافٹ، اتنے نرم لوگ ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، ہم لوگ وہاں پر جب قبیلہ بنو سعد کے علاقے میں پہنچے، وہاں پہاڑ کے علاقے میں ایک چھوٹی سی چائے کی ٹپری کے اوپر جب ہم لوگ چائے پینے کے لیے پہنچے، گلاس میں ہم کو گرم پانی دیا گیا تو نیچے شکر کا ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ گلاس پکڑتے ہمارے ایک ساتھی کے ہاتھ سے وہ گلاس چھوٹ گیا، اس کا پورا پانی شکر کے ڈبے میں چلا گیا، پوری شکر خراب ہو گئی۔ دکاندار کے چہرے کی طرف میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا، اور اوپر سے وہ آدمی، اور یہ قصہ کسی اور کے ساتھ نہیں، ہمارے آدم بھائی کے ہاتھ سے ہی وہ چائے گری تھی۔ اس آدمی نے، میں نے دیکھا کہ ان کے پیشانی کے اوپر ذرہ برابر پیشانی پر شکن نہیں، اوپر سے وہ کہہ رہے یا رجل لا حرج لا حرج لا حرج اندر ہے، کہیں آپ جلے تو نہیں ہیں، آپ کو چوٹ تو نہیں پہنچی ہے، اوپر سے وہ ہماری حالت کی خبر لے رہا ہے۔ اتنے سافٹ لوگ، فضا ماحول بھی اتنا عمدہ۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی کے لیے اس مقام کو کیوں چنا۔ 4 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو سعد میں گزارے۔ جب واپس آئے، 8 سال کی عمر، ابھی 6 سال کی عمر ہوئی، اماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد دادا عبد المطلب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ چچا ابو طالب کی پرورش میں آ گئے۔ کسی شاعر نے بہت اچھے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے ہی اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار۔ پھر اس کے بعد کہا علم یزد کے یتیمن فآر۔ اس کے بعد ایک مکہ کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہوتی ہے۔ بچپن کی زندگی، مکہ کا ماحول، ہر طرف شراب پینا، زنا کرنا، لوگوں کو مارنا، ایسے ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن زندگی میں کبھی اپنے منہ سے گالی نہیں نکالی، زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، زندگی میں کوئی ایسی برائی آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کروائی کہ جو مکہ کے اندر پائی جاتی۔ 12 سال کی عمر ہوئی، چچا کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ پھر 25 سال کی عمر کو پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر دوبارہ ملک شام کا سفر کیا۔ پھر 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ 40 سال کے اندر آپ کو نبوت ملی۔ نبوت ملنے سے پہلے اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف ایسی بنا دی تھی کہ حضور کو مکہ میں رہنا اتنا پسند نہیں تھا۔ آپ ہمیشہ پہاڑوں میں چلے جاتے تھے، غار ہرا میں چلے جاتے تھے، وہاں اکیلے بیٹھتے تھے، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی عظمت میں، اللہ کی کبریائی میں غور و فکر کرتے تھے۔ اسی دوران ایک بہت بڑا فرشتہ آیا اور اس نے اللہ کے رسول کو اپنے ہاتھ سے لگایا اور کہا، پہلی وحی جو آئی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو پہلی مرتبہ فرشتے کو اوریجنل شکل میں دیکھا تھا۔ فرشتے کو پہلی مرتبہ اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل کو ان کی اوریجنل شکل میں دیکھا تھا۔
تو ڈر جانا ایک طبیعی چیز تھی. چنانچہ گھر آئے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ زملونی مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, مجھے ڈر لگ رہا ہے, کہیں میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوگا. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ دیکھیے, آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, آپ لوگوں کی ضرورتوں میں کام آتے ہیں, اللہ آپ کے ساتھ برا کبھی بھی نہیں کرے. فوراً اللہ کے رسول کو لے کر اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور جا کر کہا کہ دیکھیں میرے شوہر کے ساتھ کیا ہوا. ورقہ بن نوفل پہلی کتابوں کا علم رکھتے تھے, انہوں نے پوری سچویشن دیکھ کر کہہ دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, جو چیز آپ کے پاس آئی تھی وہ اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل تھے, اللہ آپ کو نبی بنانے والا ہے. مجھے ڈر تو اس بات کا ہے کہیں ایسا نہ ہو وہ دین کب آئے گا جب یہ مکہ والے تمہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے. اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں تمہارا سپورٹ کروں گا. یہ ورقہ بن نوفل نے وعدہ کیا. کہتے ہیں انسان کو اپنی لائف کے اندر جب بھی اتار چڑھاؤ کا معاملہ آتا ہے سب سے پہلے سہارا اس کی بیوی کا ہوتا ہے. اگر بیوی کا سہارا ہوتا ہے وہ دنیا کی تمام تکلیفوں کا سامنا کر دیتا ہے. اور دیکھیے پہلی وحی آئی, اللہ کے رسول نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے پورے حالات رکھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا سب سے پہلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کو ایک تو مانتے ہی تھے, آپ کو ہم نبی ماننے کے لیے تیار. حضرت ابوبکر صدیق آپ کے بزنس پارٹنر بھی تھے اور بزنس کے سفر میں حضرت ابوبکر اللہ کے رسول کے ساتھ پہلے سے رہتے تھے, چنانچہ پہلے سے جان پہچان اور دوستی تھی. اللہ کے رسول نے جب حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے یہ بات کہی تو ابوبکر صدیق نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت علی چچا دادا عبد المطلب اور چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد حضرت علی اللہ کے رسول کے گھر میں ہی رہتے, کیونکہ ابو طالب کی بہت ساری اولاد تھی. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ چچا آپ علی کو مجھے دے دو, یہ میرے ہی گھر میں رہیں گے, میں ان کی پرورش کروں گا تاکہ آپ کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہو جائے. تو 10 سال کے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے سامنے جب اللہ کے رسول کی یہ بات آئی, بچے تھے, پہلی مرتبہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کے اوپر ایمان لے آتا ہوں. 7-8 آدمی تھے جو ایمان لائے. مکہ کے حالات بہت نازک تھے میرے بھائی, قدم قدم پر پریشانیاں تھی. جب تک چچا ابو طالب تھے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ محمد رسول اللہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے, لیکن چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تو مکہ والوں نے آپ کو ستانا شروع کر دیا. یہ پورے اس کے بعد نبوت ملنے کے بعد جو 13 سال کا مکی زندگی کا دور ہے, کیا حالات, کیا حالات میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ پر نہیں آئے ہیں جو میں اور آپ اچھے سے جانتے. طائف والوں نے ستایا, خود مکہ والوں نے ستایا, اور سب سے کٹھن سب سے زیادہ بھاری وہ 3 سال تھے جب مکہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کا بائیکاٹ کر دیا. اور ایک کیسا بائیکاٹ, مکہ سے نکال کر مکہ کے باہر ایک پہاڑی تھی, اس پہاڑی میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا, اور لوگوں سے کہہ دیا تھا کوئی آدمی ان کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ نہیں کر سکتا. 3 سال پورے نہیں, 3 سال میں کچھ مہینے کم تھے. شعب ابی طالب جس کو کہا جاتا ہے, اس گھاٹی کے اندر اللہ کے رسول اور آپ کے ماننے والوں نے گزارے ہیں. ایسے دن بھی آئے ہیں کہ پتے چبا چبا کر اپنے پیٹ بھرے, پتے چبا چبا کر, درختوں کے پتے چبا چبا کر اپنے پیٹ بھرے. یہ 3 سال مکی زندگی میں آئے. حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں فرشتے آ کر یہ کہتے تھے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں اللہ اس احد پہاڑ کو سونے کا بنانے کے لیے تیار, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو مکہ کا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو مکہ کی دوشیزاؤں کی لائن لگا دیں گے آپ کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, میں تو چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں, اللہ کا شکر ادا کروں, ایک دن بھوکا رہوں تاکہ اس مصیبت کے اوپر صبر کر سکوں. 13 سال کا مکی دور تھا میرے بھائیوں, جہاں قدم قدم پر حالات. حبشہ, کچھ لوگ اتنے پریشان ہو گئے, اتنا ستایا لوگوں نے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک کام کرو تم لوگ حبشہ چلے جاؤ. کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول نے حبشہ بھیج دیا کہ وہاں کا بادشاہ نجاشی تھوڑا نرم دل ہے, وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا, تمہاری یہ تکلیفیں ہم سے دیکھی نہیں جائے. خود تکلیف برداشت کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو حبشہ کا سفر کروا رہے ہیں. تو 13 سال کا مکی دور جو ہے میرے بھائیوں,
بڑی تکلیفوں اور مصیبتوں والا دور تھا، تب جا کے یہ دین محمدی ہم لوگوں کے ہاتھ میں پہنچا. اتنی آسانی سے نہیں ہے. ہم کو تو قربانیاں دینی نہیں پڑی. ہم نے کون سی قربانیاں دی ہے محمد رسول اللہ یا دین محمدی اور دین حنیف کے لیے؟ ہم نے تو کوئی قربانیاں نہیں دی. انہوں نے تو اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، عورتوں کو بیوہ کیا ہے، درخت کے پتے چبا چبا کر اپنا گزارا کیا ہے. اور 1-2 دن نہیں، 13 سال تک، جب تک اللہ کی طرف سے یہ اجازت نہیں آئی کہ آپ مدینہ جا سکتے ہو، تب تک 13 سال مکہ کی زندگی کے اندر حالات پر صبر رکھی. اور ایسے بھی نہیں کہ میرے اور آپ کی طرح کمزور یا چوڑیاں پہننے والے نہیں تھے، بڑے بہادر لوگ تھے، چاہتے تو مقابلہ کر سکتے تھے، اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ابھی ایکشن کا ری ایکشن کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اللہ نے فرمایا تھا ان کی طرف سے جتنا آتا ہے اس کے اوپر صبر کرنا ہے. 13 سال کے اس مکی دور میں صحابہ کو حالات اور مصیبتوں کی بھٹی میں پیس کر اللہ نے ان کو ایسا تیار کیا تھا کہ پھر مدینہ کے زمانے میں ایسا وقت بھی آیا کہ جمعہ کی نماز پڑھ کے جب نکلتے تھے تو مدینہ کے صحن میں سونا اور چاندی کے انبار لگے ہوئے تھے، اور یہ سونا اور چاندی ان کے ایمان کو ڈگمگاتا نہیں تھا. ایسا ایمان مضبوط کر دیا تھا. 13 سال کا وہ مکی دور ایسا گزرا. اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم سب کی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر آج کی ہمارے جمعہ کا جو موجودہ ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق، اس انسانی حقوق کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں کہ درود شریف کی کثرت رکھے میرے بھائی. جب اللہ کے رسول کے اتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف کے اوپر پڑھنے پر کوئی وعدہ نہ کرتا، تب بھی ہمارے اوپر فرض تھا کہ ہم محمد رسول اللہ کے لیے کثرت کے ساتھ درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. پھر بھی اللہ نے وعدہ کیا. 2 روایتیں آپ کو سناؤں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے اوپر کتنا درود پڑھوں، ایک حصہ پڑھوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا زیادہ بھی کر سکتا ہے. کہا یا رسول اللہ 2 حصہ پڑھوں؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ تو کر سکتا ہے. کہا یا رسول اللہ پورا وقت آپ کے اوپر درود و سلام پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا ابی اگر تو پورا وقت مجھ پر درود و سلام پڑھے گا تو تیری تمام ضروریات پورے کرنے کا اللہ کا وعدہ ہے. دیکھو ہماری کتنی ضرورتیں رکی ہوئی ہے میرے بھائی. درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں، دل میں نیت رکھیں، جو بھی آپ کے پرسنل کام رکے ہوئے ہیں سب دل میں اللہ کی نیت کرے گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل میں آپ ہمارے ان کاموں کو آسان فرما دیں. پھر ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھی آدمی صبح اور شام صرف 10 مرتبہ درود میرے اوپر پڑھے گا میری سفارش اس کے اوپر واجب ہو جائے گی. پھر فرمایا جو بھی آدمی میرے اوپر درود پڑھتا ہے اللہ نے فرشتہ متعین کر رکھا ہے، وہ اس درود کو انتہائی احترام کے ساتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں لے جاتا ہے، اللہ اس کو قبول کرتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے اس درود کو میرے نبی محمد کے پاس لے جاؤ تاکہ محمد اس آدمی کے لیے دعا کرے. اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمارا درود اللہ کے دربار میں جاتا ہے، وہاں سے محمد رسول اللہ کے دربار میں جاتا ہے اور محمد رسول اللہ ہم سب کے لیے دعا فرماتے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول کے اوپر درود پڑھو. اللہ نے اتنا حسین و جمیل پیارا نبی ہم سب کو عطا فرمایا، پوری زندگی درود پڑھنے میں ان کے پیچھے لگا دے تو ان کی ایک ذرہ برابر، ان کے ناخون کے برابر بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان بن ثابت نے کہا میرے نبی کون تھے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، قسم خدا کی میرے آنکھوں نے اتنا بڑا حسین آج تک کسی کو نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، قسم بخدا آج تک کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ کبھی نہیں جنا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ایسا لگتا ہے تمام عیبوں سے پاک اللہ نے ایسا نبی پیدا فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جیسا چاہا اللہ نے ان کو ایسا ہی پیدا کر دیا. اتنا پیارا نبی جب اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ اس میں درود آ گیا، وسلم اس میں سلام آ گیا، تو درود و سلام دونوں آ گیا اس میں.
کثرت کے ساتھ پڑھے میرے بھائیوں. گھر کے بچوں کو مستورات کے ساتھ پڑھائے. نیت کرے کہ آج 5000 مرتبہ میرے گھر سے پورا کرنا ہے, آج 10,000 مرتبہ میرے گھر سے پورا کرنا ہے. کثرت کے ساتھ پڑھے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 2,000 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں میرے بھائیوں. ہم تو پھر بھی بڑے ہیں. کثرت کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے درود و سلام کو قبول فرمائے. پھر جو کتاب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر لکھی تھی, اس کتاب کو چھپوانے کے اندر ہمارے مصلیوں میں سے کافی سارے لوگوں نے اپنے پیسے دیے تھے. ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھپانے میں جو بھی انہوں نے اپنا روپیہ پیسہ لگایا, اللہ اپنے دربار میں اس کو قبول بھی فرمائے, دنیا آخرت میں بہترین بدلہ بھی عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.